شادی میں تاخیر کی وجوہات، نقصانات اور حل۔ آج کل نوجوانوں میں شادی کرنے میں تاخیر کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے، بلکہ یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیش ہیں۔ اس میں ایک حد تک معاشرے اور بڑی حد تک والدین کا کردار بھی شامل ہے، جس کی بدولت معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ والدین کے ذمے جہاں اولاد کی بہترین پرورش، مناسب تعلیم اور اچھی تربیت ضروری ہے، وہاں سن بلوغت میں پہنچنے کے بعد اولاد کے لیے بروقت مناسب رشتہ ڈھونڈ کر ازدواجی زندگی کی شروعات کے لیے بھی والدین کی مکمل توجہ چاہیے۔ پاکستان میں شادی میں تاخیر کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ برصغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہنے کی وجہ سے بہت سی ہندوانہ روایات مسلمان معاشرے میں رواج پا گئیں۔ بالخصوص ہندوانہ رسم و رواج کو اپنانے کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان معاشرے میں شادی میں تاخیر کی روایات پڑی۔ بھاری بھرکم جہیز، لغو اور بے مقصد شادی کی رسومات اور بے تحاشا فضول خرچیاں بروقت شادیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جس کے علاوہ نئی نسل کی جدت پسندی، والدین کی جانب سے بیٹی کے لیے بہترین مالدار، پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کی تلاش کی خواہش، لڑکیوں کی جانب سے جاذب نظر اور پرکشش شخصیت، اعلیٰ ڈگری، اچھا روزگار جیسی خواہشات کی وجہ سے کئی لڑکیاں عمر کے تیسرے چوتھے عشرے تک انتظار کرتے کرتے اپنی جوانی گنوا بیٹھتی ہیں۔ ایک ہندوانہ رسم جہیز کی مانگ، لڑکے کی جانب سے بھاری بھرکم اور ناجائز فرمائشیں، مقابلے کی خواہش اور خوبرو شکل و صورت کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کی طلب جیسی قبیح روایات کی وجہ سے معاشرے کی لاکھوں خواتین گھروں میں بیٹھے بیٹھے اپنے بال سفید کروا لیتی ہیں۔ غریب گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے رشتے نہ ملنے یا اخراجات برداشت کرنے سے قاصر خاندانوں میں نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو کر خاندان، معاشرے اور خود اپنے نفس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ غربت اور من پسند خواہشات، طرح طرح کی فرمائشیں اور دوسرے سے مقابلے کی ہوس اس کی سب سے بڑی اور مرکزی وجوہات ہیں۔ اغیار کی نقالی کی روش نے شادی جیسے عظیم نعمت اور ایک مقدس و مبارک رشتے کی بآسانی تکمیل کو مشکل بنا دیا ہے۔ شادی میں تاخیر کے انگنت نقصانات ہیں، جس کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن یہاں چند اہم نقصانات کی جانب آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ بحیثیت انسان ہم سب سے پہلے اس کے معاشرتی نقصان کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک حد تک گھر میں جوان اولاد کی کنوارگی میں رہنا مناسب ہوتا ہے۔ اس حد کے گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر افراد کی نظریں اور توجہ اس جانب ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں رشتہ نہ ملنے کی چہ شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندان اور خود اس شخصیت کے لیے سبکی اور احساس کمتری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ہمجولیوں میں رہتے ہوئے نفسیاتی احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ بلوغت میں پہنچنے کے ساتھ ہی سن شباب میں جذبات، خواہشات اور عزائم تیزی سے بڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی جنسی خواہشات کی شروعات ہو جاتی ہیں، اور شیطانی وسوسے بھی انسان کو ورغلاتے ہیں۔ ایسے میں موجودہ عریانی اور آئے روز بڑھتی فحاشی کے بدترین دور میں خود پر قابو پانا فریقین کے لیے بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور بروقت نکاح کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ایسے افراد اخلاقی، جنسی اور معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بدترین بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ عزت نفس اور عصمت و پاکیزگی کی حفاظت مشکل ترین ہو جاتی ہے، اور نوجوان خواتین اور لڑکے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر اسلامی، غیر انسانی اور غیر فطری قباحتوں کے اندوہناک گندے گھڑے میں گر جاتے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی شادی میں تاخیر قباحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کے جوان ہوتے ہی مناسب رشتہ ڈھونڈ کر ازدواجی زندگی کے مضبوط بندھن میں بندھ جانے کے لیے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام نے انسان کی فطرت کے مطابق نکاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلام نے بروقت شادی اور ازدواجی زندگی کے لیے مناسب انتظامات پر زور تب ہی دیا کہ انسان معاشرتی برائیوں سے محفوظ ہو کر ایک بھرپور، کامیاب، خوشگوار اور مثالی زندگی گزار سکیں۔ شادی میں تاخیر کے جسمانی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سر فہرست نقصانات میں خواتین کی افزائش نسل کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں مسائل پیدا ہونے میں
خواتین کی طرح مرد بھی شامل ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ خواتین کے حمل ٹھہرنے میں بھی پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شادی دیر سے کرنے والے جوڑوں کے ہاں بچوں کی پیدائش کے وقت ہونے والے مسائل میں آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری، بچوں کا مردہ پیدا ہونا یا معذور پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ جنسی لذت سے محظوظ نہ ہو پانے یا شوہر کی جانب سے عورت کے جسمانی حقوق مکمل طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے زوجین کی آپس میں محبت اور رغبت کم ہو جاتی ہے، جس سے اولاد شدید متاثر ہو جاتی ہے اور گھریلو چپقلش سے خاندانی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کی شروعات کے لیے پیش آنے والے تمام مسائل کا بہترین حل وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ شادی کرنے میں 4 وجوہات کو ترجیح دی جاتی ہے: مال، حسن و جمال، حسب و نسب اور دینداری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو انجام دیں جس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے، اولاد کے جوان ہوتے ہی ان کے لیے مناسب رشتے تلاش کیے جائیں۔ امیر گھرانوں کے لڑکوں کو مناسب لڑکیوں سے ان کی دینداری اور خاندانی شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کر لینی چاہیے اور مال و دولت کی لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی روش امیر گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے بھی افضل ہے۔ اگر کسی دولت مند گھرانوں کی بھی آپس میں شادی ہو تو فضول خرچی، دکھلاوا اور غیر ضروری رسم و رواج سے گریز کریں تاکہ ان کے دیکھا دیکھی غریب خاندانوں کے نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو کر رسم و رواج اور بے بہا اخراجات بجا نہ لا سکنے کے خوف سے اس عظیم نعمت سے عرصے تک محروم نہ رہیں اور بوڑھے والدین اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کے علاوہ قرضوں کے بوجھ تلے دب کر سسکتی زندگی نہ گزاریں، اور متوسط طبقہ بھی شادی کے موقع پر بھاری بھرکم جہیز، جائیداد اور مالی فرمائشوں سے اجتناب برتے تاکہ معاشرے میں ان قبیح رسومات اور غیر ضروری روایات کا خاتمہ ہو اور ایک دولت مند طبقے کی طرح متوسط اور غریب طبقہ بھی اپنی زندگی بآسانی جی سکے اور ازدواجی زندگی کے ذریعے بروقت اپنی خوشگوار معاشرتی زندگی سے لطف اندوز ہو کر ایک صحت مند اور تربیت یافتہ معاشرے کا حصہ بن سکے۔ معاشرے کی سب سے بڑی طاقت یعنی نوجوان طبقہ اخلاقی اور معاشرتی برائیوں اور نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہتے ہوئے ملک و ملت کی کامیابی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔